السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اما بعد۔ جی، قواعد النحو، سبق نمبر 23 ہم پڑھ رہے ہیں عطف بحرف عطف بیان۔ اچھا جی، عطف بحرف عطف بیان۔ اچھا جی، ہم اس میں پڑھ رہے ہیں توابع۔ توابع میں جو اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتی ہے وہ ہے متبوع اور تابع۔ متبوع اور تابع، تو پہلے ہم نے صفت موصوف پڑھا، تو صفت کا جو متبوع ہے وہ ہے موصوف، اور یہ ہے صفت۔ اس کو نعت بھی کہتے ہیں صفت کو، اور موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے مؤکد پڑھا، تو مؤکد اس کا متبوع ہوا اور تاکید اس کا تابع ہو گیا۔ پھر ہم نے پڑھا مبدل منہ، مبدل منہ اس کا متبوع ہو گیا اور بدل اس کا تابع ہو گیا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں عطف بحرف اور عطف بیان۔ تو عطف بحرف میں اس کے متبوع کو کہتے ہیں معطوف علیہ، معطوف علیہ، اور اس کو کہتے ہیں معطوف، تو یہ اس کا متبوع ہے۔ تو اس کے متبوع کو کہتے ہیں معطوف علیہ اور تابع کو کہتے ہیں معطوف۔ اچھا، تو یہ بات یاد رکھیں، اس کو معطوف علیہ اور معطوف کہتے ہیں، بس یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عطف بحرف اور عطف بیان۔ اچھا جی، عطف بحرف وہ تابع ہیں کہ اس کے مطبوع کے درمیان کوئی حرف عطف میں سے کوئی حرف ہو، کوئی حرف ہو۔ تو عطف جو ہے، حرف عطف جو ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ حرف عطف جو ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ تو یہ سارے حرف عطف ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں: واو، فاؤ، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ تو یہ جو حرف عطف ہے یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 حرف عطف ہے۔ یہ 10 حروف آپ نے یاد کرنے ہیں: واو، فاؤ، ثم، حتی، اما، ام، او، ام، لا، بل، لیکن۔ یہ بار بار پڑھیں گے تو یہ یاد ہو جائیں گے: واو، فاؤ، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عطف بحرف وہ تابع ہے کہ اس کے مطبوع کے درمیان، یعنی تابع اور مطبوع کے درمیان حرف عطف موجود ہو، تابع اور مطبوع کے درمیان۔ مطلب یہ مطبوع ہے، یہ مطبوع ہے اور یہ تابع ہے۔ تو مطبوع یا تابع کے درمیان یہ 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود ہو، کوئی حرف موجود ہو، ان 10 حروف میں سے کوئی حرف بھی مطبوع مطبوع اور تابع کے درمیان موجود ہو۔ تو جب ان 10 میں سے کوئی بھی حرف اس میں موجود ہو درمیان میں، تو اس کو ہم مطبوع کو کہیں گے معطوف علیہ، معطوف علیہ، اور تابع کو کہیں گے معطوف، تابع کو کیا کہیں گے؟ معطوف۔ اچھا، اچھا، پھر سے پڑھیں کہ وہ تابع ہے کہ اس کے مطبوع کے درمیان اور تابع کے درمیان حرف عطف موجود ہو، اس کے مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، تب دیکھیں جی، انہوں نے مثال دی: جاء حامد وعلی۔ اچھا جی، تو اگر آپ سے کہیں کہ حامد کیوں مرفوع ہے،
مرفوع کیوں؟ تو آپ کہیں گے کیونکہ حامد جو ہے یہ فائل بن رہا ہے، اور فائل جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ کل فاعل مرفوع، ہر فائل جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو حامد فائل کی وجہ سے مرفوع ہے، فائل بننے کی وجہ سے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علی کیوں مرفوع ہے، یہ کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ معطوف بن رہا ہے، یعنی یہ تابع ہے حامد کا۔ تو حامد مرفوع ہے تو اس لیے علی بھی مرفوع ہے۔ تو علی تابع ہے، تو اس لیے علی کو ہم نے نام دیا معطوف۔ علی کو کیا نام دیا؟ معطوف۔ تو چلیں اس کی ہم کرتے ہیں ترکیب۔ تو جاء فعل حامد معطوف علیہ، حامد معطوف علیہ، وہ حرف عطف، حرف عطف، اور علی معطوف۔ تو معطوف علیہ اور معطوف مل کر، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن گیا فاعل، جا فعل کے لیے۔ تو فاعل اپنے فعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، تو اب جو ہے اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا وضاحت کر رہے ہیں۔ مذکورہ مثال میں حامد معطوف علیہ ہے اور علی معطوف ہے، علی معطوف ہے، اور یہ اسلوب عطف بحرف ہے، یعنی عطف بحرف وہ موجود ہے اس میں۔ حامد معطوف علیہ مرفوع ہے، اس لیے علی بھی آ، معطوف بھی مرفوع ہے۔ تو علی جو ہے یہ حامد کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ علی جو ہے یہ تابع ہے حامد کے، یعنی علی جو ہے یہ معطوف ہے، اور حامد معطوف علیہ ہے، تو یہ اپنے معطوف علیہ کی وجہ سے جو ہے مرفوع ہے۔ اچھا، حروف عطف جو ہے وہ 10 ہیں: واو، فاو، ثم، حتی، اما، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ تو یہ 10 جو ہے وہ حروف عطف ہے۔ تو اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جلسہ، جلسہ حامد، حامد وعلی، جلس حامد وعلی، جلس فعل، حامد جو ہے یہ اس کا ہوا معطوف علیہ، معطوف علیہ، وہ حرف عطف، علی معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن گیا فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاءت فاطمہ تو، جاءت فاطمہ تو، ثم، ثم عائشہ تو۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فاطمہ تو کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کہ فاطمہ تو مرفوع ہے اس لیے کیونکہ اس نے فاعل بننا ہے۔ اچھا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عائشہ تو کیوں مرفوع ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تابع ہے کس کا؟ فاطمہ کا۔ اس کی مطلب ہے کہ یہ معطوف ہے کس کا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ مرفوع ہے، تو اس لیے معطوف بھی مرفوع ہے۔ اچھا، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ جات اس میں فعل ہو گیا، فاطمہ تو اس میں معطوف علیہ ہو گیا، یہ معطوف علیہ ثم حرف عطف، اور عائشہ تو معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فائل بن گیا، جاء فعل کے لیے فعل اور فائل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، تو اس طرح آپ مثال لے سکتے ہیں کہ جاء خالد او عمر، عمر، جاء خالد او عمر۔ اچھا جی، تو دیکھیں جی، یہ عمر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ میرے خیال میں غیر منصرف ہے نا۔ اچھا، تو خالد آیا یا عمر آیا، او کا مطلب ہے یا، خالد آیا یا عمر آیا۔ اچھا جی، تو جاء فعل، خالد معطوف علیہ، او حرف عطف، عمر معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فاعل ہوا جاء فعل کے لیے۔ اچھا، تو اس طرح جو ہے آپ لوگ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں، اور اس میں یہ 10 حروف عطف
جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی دو اسموں کے درمیان یہ حروف عطف دیکھ لو تو وہ معطوف علیہ معطوف کا جو ہے اس کی ترکیب کریں گے۔ تو یہ 10 حروف جو ہے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو جب مطبوع اور تابع کے درمیان ان 10 میں سے کوئی حروف آ جائے تو معطوف علیہ معطوف کا ترجمہ ہم کریں گے۔ اچھا جی، اب اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عطف بیان۔ اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ عطف بیان۔ عطف بیان کو پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، وہ تابع جو صفت نہ ہو۔ پہلی شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ صفت نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے۔ تو یہ مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، یہ اسم جامد ہوتا ہے۔ یہ 3 نمبر پوائنٹ ہوا، یہ اسم جامد ہوتا ہے اور عموماً مطبوع کی نسبت سے زیادہ مشہور ہوتا ہے، زیادہ مشہور۔ نمبر 4، تو اس نے 4 باتیں ہمیں بتائی۔ نمبر 1، یہ صفت نہیں ہوگا۔ نمبر 2، یہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرے گا، مطلب اپنے مطبوع کو پختہ نہیں کرے گا، اپنے مطبوع کی وضاحت کرے گا۔ نمبر 3، یہ اسم جامد ہوگا۔ نمبر 4، یہ اپنے مطبوع سے زیادہ مشہور ہوگا۔ اچھا، تو بس یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 1 کیا کہا؟ کہ صفت نہیں، صفت نہیں، یعنی آپ کو تو پتہ ہے کہ صفت ہمیشہ اسم فاعل کا صیغہ ہوگا نا، اسم فاعل یا صفت مشبہ، صفت مشبہ۔ آم، اچھا، یہ نہیں ہوگا اسم فاعل، نہیں ہوگا، اسم فاعل کا صیغہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ یہ مطبوع کی وضاحت کرے گا، مطبوع کی وضاحت کرے گا۔ اچھا، نمبر 3، اسم جامد ہوتا ہے، اسم جامد۔ نمبر 4، اور یہ زیادہ مشہور ہوتا ہے اپنے مطبوع سے، مطبوع سے زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ بس اس میں یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ اچھا جی، تو مثال، اس نے کہا کہ اس کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ جو مطبوع ہے نا، مطبوع، مطبوع اور تابع، پہلے ہم نے پڑھا موصوف کو ہم نے مطبوع کہا، اس کا تابع ہے صفت۔ پھر ہم نے پڑھا مؤکد مطبوع ہے اور اس کی صفت تاکید۔ پھر ہم نے پڑھا مبدل من ہو، اس کا مطبوع ہے اور بدل اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تابع۔ اور پھر ہم نے پڑھا معطوف علیہ، معطوف علیہ، اور پھر اس کا جو ہے وہ ہے معطوف تابع۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں مبین، زبر کے ساتھ ہے، مبین اس کا مطبوع ہے اور مبین، مبین اس کا تابع ہے، یا مبین کی جگہ کا وہ بیان، عطف بیان۔ اچھا، تو مبین اس کا مطبوع ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ مطبوع یہ سارے ہیں، موصوف، مؤکد، مبدل منہ، معطوف علیہ، مبین، اور تابع یہ سارے صفت، صفت، تاکید، بدل، معطوف، مبین یا بیان، عطف بیان اس کو کہیں۔ اچھا، تو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال ہے جاء ابو الحسن۔ اچھا جی، اگر ہم سے کوئی کہے کہ جاء ابو الحسن تو ہم نے یہ نہیں پہچانا کہ حسن کا والد آیا، تو ہم نے یہ نہیں پہچانا، تو اس میں یہ جو بیان ہے یہ غیر واضح ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر واضح۔ تو یہ غیر واضح ہے، جاء ابو الحسن، حسن کا والد آیا، تو ہم نے نہیں پہچانا۔ لیکن جیسے آیا کہ علی، تو علی جو ہے، جب ہم نے کہا علی، ہم نے پہچان لیا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا جو والد ہے وہ ہے علی رضی اللہ عنہ۔
تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، وہ کیا ہے، زیادہ مشہور ہے۔ تو کیا علی جو ہے یہ صفت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، صفت نہیں ہے۔ صفت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ تو نہیں ہے یہ۔ دوسری بات، یہ اپنے مطبوع کی اچھی یا بری خوبی بیان نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ صفت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ تاکید ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاکید بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے مطبوع کی بات کو پختہ نہیں کر رہا، اپنی مطبوع کی بات میں کوئی عموم یا شمول شامل نہیں کر رہا، تو یہ تاکید بھی نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ، کیا یہ بدل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بدل بھی نہیں ہے، یہ بدل بھی نہیں ہے۔ اچھا، مطلب یہ اس کا جز نہیں ہے، بدل کل، بدل بعض، بدل استعمال، بدل غلط، یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عطف بیان ہے، یہ عطف بیان ہے، کیونکہ علی نے اپنے مطبوع کی وضاحت کر دی۔ کیونکہ جب ہم نے کہا کہ ابو الحسن آیا تو یہ غیر واضح بیان تھا، جب ہم نے کہا علی آیا تو علی زیادہ مشہور ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا جو والد ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ وہ آیا۔ تو اس کی وضاحت سن لے، وہ کیا وضاحت کر رہا ہے، کتاب والا وضاحت کر رہا ہے، اس مثال میں علی عطف بیان ہے، علی عطف بیان ہے، اور وہ اپنے مطبوع ابو الحسن کی وضاحت کر رہا ہے۔ ابو الحسن وہ ہے جو علی ہے، ابو الحسن وہ ہے جو علی ہے، یعنی ابو الحسن علی ہی ہے۔ مبین، مبین ابو مرفوع ہے، ابو مرفوع ہے، اور اس لیے عطف بیان بھی مرفوع ہے۔ اچھا، تو یہ تابع ہے نا، علی تابع ہے، تو اس لیے ابو مرفوع ہے، تو ابو مرفوع ہے تو علی بھی مرفوع ہے۔ اچھا جی، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو جاء کو کہیں فعل، ابو کو کہیں مضاف، حسن مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا مبین، مبین۔ اچھا، اور علی کو کہیں مبین، یا اس کو کہیں عطف بیان، تو مبین، مبین اور بیان مل کر یہ ہو گیا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، تو امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ دیکھیں، اس نے چار شرطیں لگائی ہیں، یہ چار شرطیں اوپر سے دیکھیں، یہ صفت نہیں ہے، یہ ایک شرط ہے، صفت نہیں ہوگا، صفت کا صیغہ نہیں ہوگا، مطلب اسم فاعل نہیں ہوگا، اپنے مطبوع کی وضاحت کرے گا۔ اچھا، اسم، یہ دوسرا پوائنٹ ہوا۔ اسم جامد ہوگا، تیسرا پوائنٹ ہو گیا، اور یہ مطبوع سے زیادہ مشہور ہوگا، یہ چوتھا پوائنٹ ہوگا۔ بس یہ چار پوائنٹ یاد رکھیں، صفت نہیں ہوگا، اپنے مطبوع کی وضاحت کرے گا، اسم جامد ہوگا، اور اپنے مطبوع سے زیادہ مشہور ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا قال زید بن کلیب، قال زید بن کلیب۔ اچھا جی، تو زید بن کلیب نے کہا، تب یہ بتائیں، زید بن کلیب کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ زید بن کلیب کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہم زید بن کلیب کو نہیں جانتے۔ اب یہ کلام جو ہے یہ غیر واضح ہے، یہ کیا ہے، غیر واضح، یہ غیر واضح۔ لیکن جب میں نے اس کے ساتھ کہا کہ ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری، تو اب یہ بتائیں، ابو ایوب انصاری کو جانتے ہیں؟ ہاں بالکل، الحمدللہ، یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے تھے، تو یہ شرف ان کو حاصل ہے، تو اس سے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو یہ جو عطف بیان ہے ابو ایوب انصاری، تو یہ زیادہ مشہور ہے، زیادہ مشہور ہے۔ تو اب یہ زید بن کلیب اور ابو انصاری ایک ہی ہے، ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی شخص ہے۔
ہاں، مدینہ میں ان کے گھر قیام فرمایا تھا، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح فرمایا۔ تو زید بن کلیب ایک ہی نام، زید بن کلیب ابو ایوب انصاری کا ہی نام ہے، لیکن زید بن کلیب جو ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہم نے ابو ایوب انصاری کہا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ابو ایوب انصاری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابو ایوب انصاری جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ تو زید بن کلیب کو ہم کہیں گے مبین، اور ابو ایوب انصاری کو کہیں گے بیان۔ تو مبین، مبین اور بیان مل کر یہ فعل ہوا قالا کے لیے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، میں نے کہا جاء عبد الرحمن، جاء عبد الرحمن، تب یہ بتائیں، یہ عبد الرحمن جب میں نے کہا جاء عبد الرحمن، تو اس سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے؟ یہ ایک صحابی رسول ہے۔ تو آپ لوگوں نے پہچانا کہ یہ کون ہے؟ تو جس کا جواب ہے نہیں، یہ کلام جو ہے یہ غیر واضح، یہ کیا ہے؟ غیر واضح۔ اچھا جی، تو نہیں جی، یہ نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے پاس ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو اب عبد الرحمن جو ہے، عبد الرحمن، اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں، لیکن جیسے ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا تو ہم نے آسانی کے ساتھ پہچان لیا۔ تو یہ ابو ہریرہ وضاحت کرتا ہے کس کا؟ اپنے مطبوع کا، یہ وضاحت کر رہا ہے، اور یہ جو ابو ہریرہ ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔ جب یہ زیادہ مشہور ہے تو اس لیے یہ ہوا عطف بیان، یا اس کو کہو مبین، اور عبد الرحمن اس کا ہوا مبین، اس کا ہوا مبین۔ اچھا، اسی طرح مثالیں بہت ساری ہیں، مثالیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر قال عبداللہ ابن قیس، قال، میں کدھر لکھ لوں؟ اس کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں، تھوڑی جگہ بچ جائے گی، ہاں ادھر لکھ لیتا ہوں، یہ صاف جگہ ہے۔ میں نے لکھ لیا کہ قال عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، تو جب میں نے یہ لکھ لیا تو ہمیں اس کلام سے سمجھ نہیں آ رہا، یہ کلام غیر واضح کہ یہ کون سا صحابی قال عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ، لیکن جب میں نے لکھا ابو موسیٰ عشری، ابو، یہ موسیٰ میں نے غلط کر دیا، ابو موسیٰ العشری، تو ہم نے پہچان لیا ابو موسیٰ العشری، تو ہم نے پھر پہچان لیا۔ اچھا جی، جب ہم نے کہا کہ قال سعد بن سنان، تو یہ کلام غیر واضح، قال سعد، سعد بن سنان، تو یہ ہم نہیں پہچان رہی، غیر واضح ہے، تو یہ مطبوع غیر واضح ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا ابو سعید خدری، ابو سعید خدری، تو پھر ہم نے پہچان لیا، ابو سعید خدری، بس صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس ہوا عطف بیان، یہ زیادہ مشہور ہے، اور یہ ہمارے پاس ہوا مبین۔ اچھا، اس طرح مثال بہت سارے ہیں، تو یہ آپ لوگ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو مبین ہے یعنی عطف بیان وہ زیادہ مشہور ہوگا، اسم جامد ہوگا، اور یہ اپنی مطبوع کی وضاحت کرے گا۔ تو امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب سوالات و تدریبات کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال میں یہ کہہ رہا ہے کہ عطف بحرف کی تعریف کریں، تو یہ تو ہم نے تعریف کر لیا کہ مطبوع اور تابع کے درمیان جب حرف عطف ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے عطف بحرف۔ اچھی، عطف حرف عطف کتنے ہیں؟ وہ 10 ہیں، وہ تو ہم نے پڑھ لیے۔ عطف بیان سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اچھا، اور نمبر 4، معطوف علیہ معطوف کی نشاندہی کریں، معطوف علیہ معطوف کی نشاندہی کریں۔ تو اکلت الموز والتفاح، اچھا،
میں نے کھایا کھیلا اور سیب، میں نے کھایا کھیلا اور سیب، تو اس میں کون سا بتائیں جی، کون سا معطوف علیہ ہے اور کون سا معطوف ہے؟ جی بتائیں شابہ، کون سا معطوف علیہ ہے اور کون سا معطوف ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آ، جو الموز ہے وہ معطوف علیہ ہے، معطوف نہیں ہے جی، یہ معطوف علیہ ہے۔ اچھا، تو عقل تو فعل اور تو فاعل، یہ عقل تو فعل ہو گیا اور تو ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، اور الموز معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ اچھا جی، اچھا میں نے کہا ہاں، فعل ہوا عقل تو فعل ہوا، اور وہ ضمیر یہ جو وہ ہے یہ اس میں ہوا حرف عطف، اور التفاح اس میں ہوا معطوف، یہ کیا ہوا معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن گیا مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اچھا، اب دیکھیں جی، رکع الامام فالمأموم، تو اس میں بتائیں کون سا معطوف علیہ ہے اور کون سا معطوف ہے؟ جی بتائیں، رکوع کیا امام اور مقتدی نے، رکوع کیا امام اور مقتدی نے بھی، جی، تو اس میں رکع فعل، رکع فعل، الامام معطوف علیہ، معطوف علیہ، جی بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب، ہاں ماشاء اللہ، رکع فعل، الامام معطوف علیہ، اور فا حرف عطف، اور مأموم اس میں ہوا معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ فاعل بن گیا فعل کے لیے، تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، تو اب اس میں آ، امام فاعل، ہاں امام فاعل بنے گا، فی الحال فاعل نہیں ہے۔ اچھا، تو رأیت الاسد لن نمرہ، لن نمرہ، اچھا اس میں بتائیں، میں نے دیکھا شیر کو، آ، نہیں بیڑیا کو، تو یہ اس میں آ، یہ جو اسد ہے یا لن نمرہ یا نمرہ، یہ اس میں کون سا معطوف علیہ ہے اور کون سا اس میں معطوف ہے؟ جی، تو اس میں اسد معطوف علیہ، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، تو اس میں اسد جو ہے یہ معطوف علیہ، اور نمرہ اس میں معطوف، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اور یہ کیا بنیں گے معطوف علیہ معطوف مل کر؟ بتائیں جی، آ، یہ بنیں گے لا حرف عطف، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، صحیح جواب۔ اچھا، اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کر کیا بنیں گے ترکیب میں؟ یہ ترکیب میں بنیں گے، جی بتائیں، یہ مرکب عطفی، بالکل مرکب عطفی بن گیا، مرکب عطفی سے کیا بنے گا؟ تو معطوف علیہ معطوف مل کر مرکب عطفی، اور مرکب عطفی سے کیا بنے گا؟ فائل بنے گا، مفعول بنے گا، کیا بنے گا؟
تو یہ بنے گا، جی بتائیں، مفعول بھی، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو یہ معطوف علیہ معطوف مل کر مفعول بھی رأیت و فعل کے لیے. بارک اللہ فیک. اس طرح یہ باقی جو سوالات ہیں یہ آپ لوگ خود دیکھ لیں. آ، آسان ہے. اچھا، اس میں آپ لوگوں نے یہ پہچاننے ہیں کہ مبین کون ہے اور مبین کون ہے. مبین این مبین. اچھا، جاء ابو بکر. جاء ابو بکر. تو ابو بکر جو ہے یہ اس میں کیا ہے؟ یہ اس میں مبین ہے، اور محمد اس کا مبین ہے یعنی بیان. نجح عمر. یہ عمر جو ہے یہ اس میں مبین ہے. اچھا جی، تو یہ آپ لوگ خود کر لیں گے انشاءاللہ. یہ آسان ہے، اس میں یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اب اس کے بعد ہے مبنی اسما. یہ ہے مبنی اسما. مبنی اسما، اس کے بارے میں کتاب والے نے لکھا ہے کہ وہ اسما جن کا عامل بدلنے سے لفظاً یا تقدیراً تبدیل نہ ہو. اچھا، یعنی وہ اسما جن کا آخر عامل بدلنے سے لفظ یا تقدیراً تبدیل نہ ہو. بس اس طرح کہیں کہ عامل کی وجہ سے، عامل کی وجہ سے، یہ میں مٹا دیتا ہوں. اچھا، بس اس طرح کہیں کہ عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہ آئے. کوئی تبدیلی نہ آئے. بس اس طرح کہیں کہ عامل کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہ آئے، تو اس کو ہم کہیں گے مبنی اسما. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. عامل کی وجہ سے اعراب تبدیل نہ ہو. اعراب تبدیل نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے مبنی اسما. اچھا جی، تو کتاب والا کہہ رہا ہے کہ جو مبنی اسما ہیں ان کے اقسام. تو مبنی اسما کی چند قسمیں مندرجہ ذیل ہیں: ضمائر، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء کنایات، اور مبنی ظروف. اچھا، یہ سارے مبنی اسما کی اقسام ہیں. اچھا جی، اب اس میں جو سبق نمبر 24 ہے اس میں پہلے وہ شروع کر رہے ہیں ضمائر سے. لیکن یہ ضمائر جو ہے ابھی ٹائم ختم ہونے والا ہے. یہ ضمائر ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے. ضمائر ضمائر اس میں آسان ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، آ، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.